السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم۔ ناظرین، شو کا آغاز کر رہے ہیں خوبصورت شاعروں کے ساتھ خوبصورت محفل مشاعرہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے بھائی؟ بہت شکریہ جنید میاں، آپ کی بڑی ذرا نوازی کہ آپ ہر دوسرے تیسرے ہفتے اپنے شو میں محفل سخن برپا کر دیتے۔ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ جو میں نے کہا تھا خوبصورت شاعروں کے ساتھ، اس بات پہ آپ پکے ہو گئے ہیں۔ وہ اچھی بات ہے، وہ تو اچھی بات ہے۔ ارے یہی تو آپ کی ادب شناسی کی علامت تھی۔ واہ، جو خوبصورت ہے اسے خوبصورت کہنا یہ بھی ادب کی بات ہے۔ واہ واہ، اسی سے تو پتہ چلتا کہ آپ ذوق والے ہیں۔ ہاں، انداز وہی ہے کہ اسی سے تو پتہ چلتا ہے کہ آپ فالودے والے ہیں۔ کوئی والے ہیں، ملائی والے ہیں۔ جنید میاں، بات یوں ہے کہ جب سخن کی محفل ہوتی ہے تو یقین مانیے کہ 2-3 دن پہلے سے ہی دل میں لڈو پھوٹنے لگتے ہیں۔ نہیں دھڑکن میاں، سچی بات یہ ہے کہ ہمارے ناظرین کو بھی آپ کا بہت بے چینی اور شدت سے انتظار رہتا ہے۔ مگر جتنی آپ مشاعرے کی پیمنٹ دیتے ہیں اس سے تو نہیں لگتا کہ ناظرین کو شدت سے انتظار ہوتا ہے۔ جی اتنی شدت سے کیوں انتظار کر رہے ہیں؟ ہم کوئی سوئی گیس ہے یا ہم کوئی بجلی ہیں؟ جب بھی آپ کے شو میں آنے کا سنتے ہیں بچے تو فرمائش کرتے ہیں پھل بھی لے آئیے گا اور پھول بھی لے آئیے گا۔ ماشاءاللہ، پھل کا ذکر تو آپ نے ایسے کیا جیسے 2 کلو چونسا چوس لیتے ہیں۔ آدھا امرود ان کو دے دیا جائے تو یہ 2-3 دن نکال لیتے ہیں۔ اور اگر امرود میں سے ان کا کزن نکل آئے تو اسے بھی کلام سنانے لگ جاتے ہیں۔ ارے ہٹو میاں، یہاں تو دل کی بات کرنا ہی فضول ہے۔ جنید میاں، آج دل کی کہہ دوں؟ جنید میاں، آج مشاعرے کے ہدیے کے ساتھ آپ نے ہم سب کو 1-1 کلو گوشت بھی دینا ہے۔ کیونکہ ابھی پچھلے دنوں جب عید الاضحیٰ گزری تو محلے میں دائیں بائیں جب گوشت کی لپٹیں نکلی اور ہماری ناک تک پہنچی تو سوچا کہ انشاءاللہ اب آئندہ جب بھی حسب حال میں بلایا جائے گا تو یہ فرمائش جنید میاں کو ہی کریں گے۔ میں آپ کو بتانا نہیں وہ چاہتا۔ ہمارا رہا نا دوست، اتنا مہنگا گوشت۔ دیکھیں، میں کیمرے کے سامنے بھی بات بتانا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن مجبوراً اب بتانا پڑ رہی ہے کہ عید کے دن شام کے وقت تمنیہ میاں میرے پاس آئے تھے اور آپ سب کا نام لے کے آپ سب کے حصے کے 2 دستیاں، 4 پائے، 1 سری، پھپھرا، کلیجی سب لے کے گئے تھے بوری بھر کے۔ ارے کسی دشمن کی توپ کے دھانے پہ آؤ، یعنی کیا ظلم ہے، کیا ظلم ہے۔ سب کچھ لے گئے تھے تو پیچھے سے بکرے نے آواز دی تھی کہ میری کھال رہ گئی ہے سسرے، وہ بھی لے گا۔ اچھا، پھر سزا ملنی چاہیے ان کو۔ آج پھر باقی سب کو 1-1 کلو ملے، ان کو کچھ نہ ملے۔ خوب انصاف کیا، خوب تو انصاف سزا کیا۔ ان کو تھا نا، سزا تو مجھے ملی۔ زیادتی، یعنی وہ میرے نصیب کی بارشیں کسی اور چھت پہ برس گئی۔ امجد صاحب، معذرت کے ساتھ آپ کے اس مصرے کا اس سے زیادہ بر موقع استعمال نہیں ہوا ہوگا کبھی۔ یعنی وہ میرے نصیب کی بوٹیاں کسی اور پیٹ میں اتر گئی۔ جنید میاں، یہ تمنیاں تو ایسے لالچی ہوئے ہیں کہ صرف اس وجہ سے آج تک اپنا کلام نہیں چھپا سکے کہ کھا جاتے ہیں۔ ہائے ہائے، وہ 1 کلو گوشت نے محرم سے مجرم کر دیا۔ ابھی تو صرف مجرم کیا ہے نا، کہ حیضہ بھی کرے گا۔ 1 کلو گوشت نہیں، وہ کہہ رہے 4 پائے، سری بھی 7 اور 2 دستیاں۔ پتا تو کرا لو کہیں سیری سینگوں سمیت نہ کھا گئے ہوں۔ اوروں کی فریج میں جھانکنے سے پہلے اپنی منجی تھلے سوٹا پھیر۔ حد ہو گئی، آپ نے تو ویسے شہباز شریف صاحب سے بھی زیادہ برا کر دیا شعر کو۔ جنید میاں، آج ایک بات تو طے ہو چکی کہ جب بھی ادب و سخن کی محفل ہوگی تو سب اکٹھے اس میں شامل ہوں گے۔ آپ صرف تمنیہ میاں کو ایسی مراعات نہ دیا کیجیے۔ تمنیہ نے آپ کا حوالہ دیا تھا، اب میں ان سے کیا رسید مانگتا کہ جی ان لوگوں کے بیاف پہ آپ لے رہے ہیں؟ انہوں نے تو یہی کہا تھا کہ میں سب میں تقسیم کروں گا جا۔ ارے مگر آپ ان کی لالچ اور ان کے پیٹ کو جانتے ہیں، حد ہو گئی ہے۔
यानी मुराद और वो भी छोटे गोश्त की। दूसरा सारी सच एक भी सुन अकेले लें। शख्स को दे दी। धड़कन मियां दूसरा सच भी सुन ले, मुझे शक पड़ गया था कि ये आप लोगों को गोश्त नहीं देंगे आपके हिस्से का, तो ये थोड़ी दूरी गए थे, तो अभी गली का मोड़ मुड़े, मैंने उनको बुलाया था, मैंने कहा यार तुम वापस कर दो। वो कहता है मैं खा गया हूँ। कच्चा ही कच्चा। गली में ही खा लिया। गोश्त क्या बकरे का था या पोलका वालों का था? अब तीसरा सच भी सुन लीजिए धड़कन मियां। जब इन्होंने एतराफ किया कि मैं गोश्त खा गया हूं, तो मैंने कहा आपने अपने दोस्तों को धोखा दिया है, अजीज तरीन दोस्तों को। तो आगे से कहता है गोश्ती ऐसा ना था जो सोने से भी महंगा। अंदाजा करें। है दुश्मन नुमा दोस्त, खा गया हम सबका गोश्त। अरे गोश्त को छोड़ो, ये देखो जुनेद मियाँ की सुर और ताल कैसी ठीक हो रही है। बहरहाल जुनेद मियाँ, ये तमन्निया मियाँ की जो बेईमानी है, इंशाल्लाह इसका हिसाब तो हम घर जाके चुका लेंगे। आपके साथ जो आज हम अपनी एक इंतहाई खौफनाक पशेमानी बिठाने के लिए आए हैं, वो सुन लीजिए। जी जी इरशाद। अरे भाई, जिस तरह फराज और इकबाल और गालिब के नामों के साथ इंतहाई थर्ड क्लास शेर सोशल मीडिया के ऊपर डाल दिए जाते हैं, बड़ा जुल्म करते हैं, बड़ा उसी जुल्म तरह आपके भाई, आपके खादम धड़कन के नाम से मंसूब करके अजीब और गरीब कलाम सोशल मीडिया पे डाला जा रहा है। अच्छा है तो वैसे अफसोसनाक बात है, लेकिन उससे आपको फायदा ये होगा कि आप भी मशहूर हो जाएंगे, फराज की सफ में खड़े होंगे। वो तो ठीक है, मगर शेर बहुत गंदे होते हैं। ओए हाँ, ये ज्यादती है, ये ज्यादती है। अब देखिए ना, ये शेर हमारा है भला क्या, जो कथा हम आज ही पढ़ के आए हैं अपने नाम से मंसूब जो सोशल मीडिया पे। जरा गौर फरमाइए, कोई नाहंजार शायर हमारे नाम से क्या कह रहा है। कचरे की रोड़ी, रोड़ी पे कुत्ता, शाम डले वो पड़ा था सुत्ता, मारा ऐसा रोड़ा कुत्ता, चौं चौं करके दौड़ा। अरे वाह, क्या मजा आया, दौड़ा। वाह वाह। वैसे धड़कन मियां माफ कीजिएगा, मैंने आपका कलाम भी सुन रखा है, लेकिन ये बहुत बेहतर था। बेहतर तो था, मगर इसमें जो जुल्म और सितम बयान किया गया है, हम ऐसे नहीं है भाई। हम किस लिए एक ऐसे बेचारे कुत्ते को जो बीच चौराहे किसी कसाब की दुकान के फट्टे के नीचे खाबे खरगोश के मजे ले रहा है, हम किस लिए खामखा एक पत्थर उठा के नीचे हो कि हम उसका निशाना लेके तो एक पत्थर दे मारेंगे? क्या जरूरत है वाला हमें? वो क्या हमारे बिस्तर पे विराजमान है? भाई हम तो इन सदादे बेरहमी हैवानात के चैंपियन हैं। हम किस लिए किसी जानवर से इस तरह का सलूक करेंगे? कभी भी नहीं। आप बताइए तमन्निया, आज तक हमने कभी आपके साथ ऐसा जुल्म बरता? हमारे मुंह में खाक, आप भी तो हैवानात के जुमरे में आते हैं। नहीं, ये तमन्निया खुद तो इंतहाई नरम दिल शख्सियत के मालिक है। मुझे बता रहे थे कि 2 दिन पहले 2 घंटे लगा के मैंने चिड़िया के घोंसले से गिरे हुए अंडे उठा के वापस रखे। मैंने कहा कि पूरी एहतियात के साथ, कहते नहीं, खोखे रख दिए थे अंडों के, सर्दियों का मैंने ऑमलेट बना लिया। चिड़िया के अंडों का ऑमलेट भी नहीं छोड़ा, और ये झूठ बोलते हैं कि खोखे रख दिए थे। करियाने से बच्चों वाले मीठे अंडे लेके रखे हैं, और चिड़िया को 4 महीने हो गए उन अंडों पे बैठी हुई है। भाई भला कहां से निकलेंगे उसमें से चूजे? अगर वो दाना दुनका चुगने के लिए आती भी है तो परों के साथ अंडे लगे होते हैं। और सितम ज़रीफी देखिए कि उस चिड़िया बेचारी का आज भी शक जो है वो तमन्निया की बजाय उई मियां पे है। जीते रहे आप। भाई वो इसलिए कि जो चिड़िया बहना का शोहर नामदार है चिड़ा, वो ही मियाँ को अपना रकीब समझता है। ऐसे धड़कन मियां, हद हो गई। मैं आपको खास तौर पे यहाँ पे जहमत देता हूँ और साथ चेक भी देता हूँ कि आप यहाँ पे हमें शायरी सुनाएंगे, अदब सुखन पे बात करेंगे, आपके लबों से मुंह से फूल झड़ेंगे, लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि आप इस सेगमेंट में भी वही कुछ करते हैं जो दूसरे सेगमेंट्स में करते हैं। आप बुलाते इसलिए कि वही गंद डालिए, वरना अदब सुखन आपको मकसूद हो तो आप मोहतरम अमजद इस्लाम अमजद साहब को दावत दें। धड़कन मियाँ, अगर अमजद सलाम अमजद साहब यहाँ हुए तो हमें तो किसी ने अंदर नहीं आने देना।
ایسے نہیں ہیں, بہت محبت والے ہیں, اور اگر آپ میں پھونک بھر لی جائے تو آپ کی ان سے شکل بھی ملتی ہے. لیکن جو آج آپ نے ان کے ایک شعر کا حلیہ بگاڑا ہے نا, وہ شاید آئندہ کے بعد میرے شو میں نہ وہ میرے نصیب کی بارشیں. آج کل ویسے بھی بارشیں کافی ہو رہی ہیں. تو بات کر رہے تھے ہم ادب و سخن کی. جی ہاں, تو لیجیے آپ کو اپنا تازہ کلام پیش کیے دیتے یہ ہوئی نا بات, یہ ہوئی نا بات. اتھے رکھ. ارے واہ واہ, ارے واہ, کیا بات. چلے سنائیے نا. پھر یہ آج کل جان ایلیا کے ایکشن بہت مشہور ہوئے ہیں. آمد ہو رہی ہے, ڈاکٹر صاحب کو بلائیں. عرض کیا ہے, گنا کرتی ہے میری غلطیاں شادی کے دن سے پھر. بہت اچھے. گنا کرتی ہے میری غلطیاں شادی کے دن سے پھر. نئے ہر بار دینے کو وہ تانے ڈھونڈ لیتی ہے. یہ اس کا پوچھنا بنتا ہے اب کیسا بنا کھانا. یوں ہی وہ روز لڑنے کے بہانے ڈھونڈ لیتی ہے. واہ 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 واہ. قریب تر. لڑکن میاں کوئی سنجیدہ بلکہ دکھ بھرا کلام سنائے گیا آج. ہم سے سنیے دکھ بھرا کلام. ویگن دا دروازہ وجہ, پیر تو پہیا گزر گیا, ہن موجاں ہی موجاں, شام سویرے ہن موجاں ہی موجاں. یہ کون سا دکھ بھرا ہے؟ ویگن دا دروازہ بج گیا ہے, پیر تو پہیا نکل گیا ہے, ہن اس تو زیادہ میں ویگن دے تھلے آ جاواں. یہ کچھ زیادہ ہی دکھی ہے. لڑکن میاں آپ بھی تباہ آزمائی کریں پلیز. عرض کیا ہے, اب اس کا ووٹ تو بنتا ہے تھا سخی لیڈر. اب اس کا ووٹ تو بنتا ہے تھا سخی لیڈر, کہ اس نے لوٹ لیا قیمے والے نان کے ساتھ. کہ اس نے لوٹ لیا قیمے والے نان کے ساتھ. ڈبل سپیڈ سے نیٹ چل پڑے اگر لیڈیز, کریں کنیکٹ جو اپنی اسے زبان کے ساتھ. ابھی سے چیخنا مہنگائی پہ بھلا کیسا, ابھی تو قیمتیں لگنی ہیں آسمان کے ساتھ. میں ایک اہلیہ لایا بیاہ کر, لیکن مجھے ملی ہے وہ سب اپنے خاندان کے ساتھ. کہاں سنیں گے وہ ماں باپ کی بھلا دھڑکن, لگا کے ٹونٹیاں رکھیں جو اپنے کان کے ساتھ. میں بھی تراشتا ہوں اب جیب جا کے سینما میں, اب میرا نام بھی آئے گا تیرے نام کے ساتھ. واہ 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 واہ.